بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ان مساجد کی آباد کاری یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان مساجد کو آباد کرنے والے حقیقی سچے اور سچے نمازی کون ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی 37ویں آیت مبارکہ جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں دوسرا دن، کیونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے صرف تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا تھا، آج ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کو دیکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی ساری آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن اس سے پہلے ایک مناسبت جو کہ تفسیر الکریم الرحمن میں امام سعدی نے ذکر فرمائی ہے،
فرماتے ہیں لما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لهم ويشق عليها تركه في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا. بڑی پیاری بات ہے، میں نے عربی عبارت نقل کی لیکن اچھی لگی تو میں نے کہا آپ کی گوش گزار کر دوں. کہ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کے نزدیک دنیا کو چھوڑنا اور مال کمانا، دنیا کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا، مال کمانا بڑا محبوب تھا. تو اور پھر یہ بھی مشکل کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حق پہلے ادا کیا جائے. تو رب کائنات نے پھر یہ آیت مبارکہ اس مناسبت سے نازل فرما دی جس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب یعنی ڈراوا بھی ہے. دونوں چیزیں آ گئیں، ترغیب بھی اور ترہیب بھی. اب اس کے بعد پہلی بات جو رب کائنات نے یہاں پر بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ رجال لا تشغلهم ای تجارت ولا ای بیع عن ذکر اللہ تعالی. حقیقی مرد وہ ہیں جو کہ تجارت اور خرید و فروخت کو بنیاد بنا کر مشغول نہیں ہو جاتے. امام سمرقندی، امام ابن جریر، امام یحییٰ بن سلام، امام ابن ابی زمانین اور اسی طریقے سے امام واحدی اور دیگر ائمہ کرام نے جن میں امام شوکانی بھی شامل ہیں بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہی اذان ہوتی ہے اپنے سارے کے سارے کام وہ چھوڑ دیتے ہیں اور فوری طور پر نماز قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ان الفاظ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے ہاں حاضری نماز قائم کرنا ان کو دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، اپنی خوشی کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کو مشغول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت جلد ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کی گھبراہٹ کا مقابلہ کائنات کی کوئی گھبراہٹ نہیں کر سکتی. پھر اس مناسبت سے کچھ آیات مبارکات اہل علم نے یہاں پر نقل فرمائی ہیں. ان میں سے میں کچھ آیات مبارکات آپ کو کل کے سبق میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں بتا چکا ہوں. ایک نوٹ فرما لیجئے، سورہ غافر کی 18ویں آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن کلیجے اچھل کر دل حلق میں آ جائیں گے اور ظالموں کو اس دن کوئی بھی دوست، مددگار یا سفارشی نہیں ملے گا. معزز خواتین و حضرات، یہاں پر واحد و تفسیر میں ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں وَعُمَارُ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ رَأْسِ الَّذِينَ اهْتَدَوْا بِنُورِ اللَّهِ. حقیقی طور پر مسجدیں بنانے والے تو وہ لوگ ہیں جن کو اس روشنی سے ہدایت ملی، ہدایت کی روشنی سے رہنمائی ملی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس بد نصیب انسان کو مسجد بنانے کے باوجود اس مسجد میں آنے کی توفیق نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور یقیناً میں اور آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے بد نصیب موجود ہیں کہ مسجد کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جگہ وقف کی، اس مسجد کو بنایا، چند قدم کے فاصلے پر گھر موجود ہے مسجد کے بالکل قریب، لیکن وہاں جانے کی توفیق نہیں. احادیث مبارکہ کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 558
شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے نماز فرض ادا کرنے کے لیے، اس کا اجر ایسے ہی ہے جیسے ایک حج کرنے والا ہے، اور جو شخص مسجد سے نکلتا ہے تاکہ وہ مسجد میں جا کر صلاۃ الضحیٰ ادا کرے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں، تو اس کا اجر عمرے والے کا ہے۔ اور جو شخص ایک کے بعد دوسری نماز ادا کرتا ہے، درمیان میں فضولیات سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام علیین میں لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی پیاری بات اور ہے، اس آیت مبارکہ کا آغاز لفظ رجال سے ہوتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ تجارت، خرید و فروخت اور مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنا یہ خواتین پر فرض نہیں ہے۔ اور یہاں ایک جملہ ہے وَخَصَّ اللَّهُ تَعَالَى التجارة بالذكر من بين الأعمال لأنها أعظم ما يشغل الإنسان عن الصلاة والطاعات۔ تجارت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس لیے کیا کہ اس سے انسان نماز اور دیگر ذمہ داریاں جو شرعی ہیں ان سے مشغول ہو جاتا ہے۔ اب نماز قائم کیسے کی جاتی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اول وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے اور دیکھتے، جس طرح کہ میں اس سے پہلے تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں نے اذان سنتے ہی فوری طور پر اپنی خرید و فروخت کا سلسلہ بند کر دیا، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اہل علم یہ بھی لکھتے ہیں کہ رب کائنات چونکہ ہر چیز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اس لیے رب کائنات نے یہاں پر جب تجارت کا ذکر کیا، مساجد کے حقیقی وارثوں کا ذکر کیا، ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ کام اگر کرنا ہے تو اس خوف اور اس ڈر کے ساتھ کہ قیامت کا دن وہ کس قدر سخت ہے۔ اور تفسیر المراغی، تفسیر البحر المحیط میں اس حوالے سے کچھ قراءات کی بحث ہے جس پر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو چیز خصوصی طور پر یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہاں پر صوفیوں کا رد بھی ہے، جن کے دماغ میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ جناب ہمیں نیک اعمال جہنم کے خوف سے نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں جی؟ یہ کس قرآن کی آیت میں لکھا ہے یا کس حدیث مبارکہ میں لکھا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اللہ ملک العلم ربد الجلال والاکرام نے بین السطور ہمیں قیامت کی ہولناکی بھی سمجھا دی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، قیامت کا دن جب آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور کلیجے اچھل کر حلق میں آ جائیں گے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ سورہ ابراہیم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مہلت دے رہے ہیں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اس آیت مبارکہ پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تولنا چاہیے۔ آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔